أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم يحشرهم اور جس دن وہ ان سب کو اکٹھا کرے گا وما يعبدون من دون الله اور ان کو بھی جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے فَيَقُولُوا پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کر دیا تھا ام ہم ضلوا السبیل یا وہ خود ہی راستے سے بھٹک گئے تھے فرمایا قیامت کے دن ہم کفار و مشرکین کو بھی جمع کریں گے اور جن کی یہ عبادت کرتے ہیں ان کو بھی جمع کریں گے ان میں انبیاء بھی شامل ہوں گے اور صلحاء بھی شامل ہوں گے اور بزرگ اور نیک ہستیاں اور جانور جن کی یہ پوجا کرتے تھے جیسے بندر، سانپ اور دیگر جانور اور نباتات جن درختوں کی یہ پوجا کرتے تھے اور اسی طرح جمادات جن بتوں کی یہ پوجا کرتے تھے ان سب کو اللہ پاک جمع فرمائے گا. اگرچہ یہ بے جان ہوں گے، ان میں سے بہت سے بے جان ہوں گے، لیکن اللہ پاک کے لیے ان کو زبان عطا کرنا اور ان کو بولنے کی قوت دینا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. اللہ پاک جس چیز کو چاہیں بولنے کا حکم دے سکتے ہیں اور وہ بولے گی. تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ اے میرے نیک بندو، یہ بتاؤ کیا تم نے میرے بندوں سے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر ہماری عبادت کرو؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 116 میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ اے عیسیٰ ابن مریم بتاؤ کیا تم نے کہا تھا لوگوں کو کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو رب بنا لینا؟ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ وہ کہیں گے اے اللہ تو پاک ہے، میرے لیے یہ مناسب نہیں تھا، مجھے یہ لائق نہیں تھا کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق ہی نہیں. مجھے معبود بننے کا حق کیسے ہے جبکہ میں تو خود آپ کا محتاج ہوں اور آپ کے دروازے پر ہی اپنی ساری ضروریات پیش کرتا ہوں. تو میں لوگوں کو کیسے کہہ سکتا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے خدا بنا لو؟ اسی طرح عزیر علیہ السلام کو بھی اللہ پاک پوچھیں گے اور دیگر انبیاء کو بھی پوچھیں گے تو سب یہی کہیں گے کہ یا اللہ ہم نے انہیں کوئی ایسی بات نہیں سمجھائی اور نہ انہیں شرک کی تعلیم دی، یہ خود ہی شیطان کے داؤ میں اور فریب میں آ کر سیدھے راستے سے ہٹ گئے. قالوا سبحانک کہیں گے تو پاک ہے، ما کان ینبغی لنا ہمارے لیے یہ لائق نہیں تھا ان نتخذ من دونک من اولیاء یہ کہ ہم تیرے سوا کچھ اور دوست بنا لیتے.
ولكن متعتهم وآباءهم لیکن آپ نے ان کو ساز و سامان دیا اور ان کے باپ دادا کو حتیٰ نسوا الذکر یہاں تک کہ وہ آپ کی یاد بھول گئے وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا اور وہ تھے ہلاک ہونے والی قوم وہ کہیں گے یا اللہ ہماری کیا مجال کہ ہم کسی کو اپنی عبادت کے لیے کہیں بلکہ آپ نے ان کو دنیا کا عیش و آرام دیا اور انہیں خوشحالی عطا فرمائی اور وہ اس روپے پیسے کے ریل پیل میں تیری یاد بھول گئے اور شیطان کے پیچھے لگ گئے وَقَالُوا قَوْمًا بُورًا بورا جو ہے یہ بارہ یا بوروں سے اسم الفاعل ہے بائرن بائرن کی جمع ہے بورن یا تو یہ بائرن کی جمع ہے اور یا یہ بارہ یا بوروں کا مصدر بھی ہو سکتا ہے جس میں مبالغے کا معنی پایا جاتا ہے کہ یا اللہ یہ بہت ہی تباہ و برباد ہونے والے لوگ ہیں جنہوں نے تجھے چھوڑ کر ہمیں اپنا معبود بنا لیا فقد كذبوكم بما تقولون یقیناً انہوں نے تمہیں جھٹلا دیا اس بات میں جو تم کہہ رہے ہو ما تستطيعون صرفا ولا نصرا تو اب تم کوئی طاقت نہیں رکھتے اس عذاب کو ہٹانے کی اور نہ کسی مدد کی وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ اور جو کوئی تم میں سے ظلم کرے گا نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا اسے ہم بہت بڑا عذاب چکھائیں گے اب اللہ تعالیٰ ان کفار و مشرکین کو خطاب فرمائے گا اور کہے گا کہ دیکھو جو جھوٹ تم بول رہے تھے اس کا تو انہوں نے انکار کر دیا تمہارے معبودوں نے اور تمہاری بات کی انہوں نے تردید کر دی اب نہ تو تم اللہ کے عذاب کو اپنے سے ہٹا سکتے ہو اور نہ کسی طرف سے تمہیں کوئی مدد ملے گی یہ معبود تو مدد کرنے کے قابل ہی نہیں اور جو مدد کرنے کے قابل ہیں فرشتے یا اللہ کے مقرب جو نمائندے ہیں وہ بھی تمہاری مدد نہیں کریں گے اور انکار کر دیں گے تمہاری مدد کرنے سے اس لیے کہ تم نے بہت بڑا ظلم کیا وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ ظلم سے مراد شرک ہے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے اور ظلم کا معنی ہے اندھیرا اور اندھیرے میں آدمی چیز کو اس کی صحیح جگہ پر نہیں رکھ سکتا اور اسی لیے ظلم کا معنی ہے وضع الشیء فی غیر محلہ کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھ دینا یہ ظلم ہے عذاباً کبیرہ سے مراد جہنم کا عذاب ہے کہ اب نہ تو تمہاری کوئی مدد کرے گا اور نہ تم سے کوئی عذاب ہٹا سکے گا اور تمہیں جہنم کے سپرد کر دیا جائے گا وہیں تم کو رہنا ہوگا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی بھی رسول نہیں بھیجے إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ
مگر بلا شبہ یقیناً وہ کھانا کھاتے تھے وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً اور ہم نے تمہارے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنا دیا ہے اتصبرون کیا تم صبر کرو گے وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا اور آپ کا رب ہمیشہ سے بہت دیکھنے والا ہے فرمایا جتنے بھی رسول آئے ہزاروں کی تعداد میں ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو کھانا نہ کھاتا ہو جو خرید و فروخت کے لیے بازار نہ جاتا ہو اور جو حاجات ضروریہ کے لیے بازار میں جا کر خرید و فروخت نہ کرتا ہو اور اپنی روزمرہ کی ضروریات نہ خریدتا ہو سارے کے سارے نبی ایسے ہی تھے اور وہ انبیاء جن کی ملت ہونے پر تمہیں فخر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ بھی کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے تھے اور فرمایا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے ایک فقیر آدمی کے لیے مالدار آدمی آزمائش ہے کہ وہ اپنے سے برتر آدمی کو دیکھ کر اللہ کی تقسیم پر راضی ہوتا ہے یا نہیں اور صبر سے کام لیتا ہے یا نہیں اسی طرح مالدار آدمی کے لیے غریب لوگ آزمائش ہیں کہ وہ ان غریبوں کی مدد کرتے ہیں یا نہیں اور اپنے مال میں سے ان کو بھی کچھ حصہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے ایک تندرست بیمار کے لیے آزمائش ہے کہ بیمار اپنے سے برتر صحت مند آدمی کو دیکھ کر صبر کرتا ہے یا نہیں اور اسی طرح بیمار لوگ تندرست لوگوں کے لیے آزمائش ہیں کہ تندرست لوگ بیماروں کو دیکھ کر شکر کرتے ہیں یا نہیں اور شکر میں بھی اصل میں صبر ہی ہوتا ہے آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کوئی آنکھوں سے معذور ہے کوئی لگنا ہے کسی کا ہاتھ نہیں کسی کی ٹانگ نہیں اور کوئی دائم المریض چارپائی پر پڑا ہے سال ہر سال سے بستر پر پڑا ہے ان کو دیکھ کر تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ کی نعمت صحت والی اس پر اللہ کا احسان ماننا چاہیے اور فرمایا کہ رسول کفار و مشرکین کے لیے آزمائش ہے اور کفار و مشرکین رسول کے لیے آزمائش ہے حضرت ایاض بن حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا انما بعثتک لابتلیک وابتلی بک اے میرے حبیب ہم نے آپ کو محض اس لیے رسول بنا کر بھیجا ہے کہ ہم آپ کی آزمائش کریں اور آپ کے ذریعے لوگوں کی آزمائش کریں وانزلت علیک کتابا لا یغسلہ الماء اور میں نے آپ پر ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جسے پانی دھو کر مٹا نہیں سکے گا کیا مطلب یعنی میں نے اس کتاب کو آپ کی امت کے سینوں میں محفوظ کر دیا ہے اور کاغذوں پر یا ہڈیوں پر یا چمڑے پر لکھی ہوئی کتاب تو اس کی سیاہی پانی سے دھل جاتی ہے لیکن ایک حافظ کے دل و دماغ میں جو قرآن مجید محفوظ ہے اسے پانی دھو نہیں سکتا اور نہ ہی قرآن مجید کو ظاہر کر سکتا ہے تو فرمایا کہ وَأَنزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا لَا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ تَقْرَؤُهُ نَائِمًا وَيَقْظَانًا فرمایا کہ تم اے میرے حبیب آپ اس کتاب کو سوتے ہوئے اور جاگتے ہوئے پڑھیں گے اور ہر حال میں اس کتاب کی تلاوت کریں گے اور آزمائش ہم نے آپ کو بنایا ہے کفار کے لیے تاکہ ہم دیکھیں کہ کفار پیغمبر کی بات مانتے ہیں یا نہیں اور کفار کو آپ کے لیے آزمائش بنایا ہے تاکہ ہم دیکھیں کہ آپ حالات کی سختیوں سے گھبرا کر کہیں ہمارا پیغام
ان کفار و مشرکین تک پہنچانا چھوڑ تو نہیں دیتے. اور فرمایا اتصبرون، یہ سوال نہیں بلکہ یہ حکم ہے کہ پھر تمہیں صبر سے کام لینا ہوگا. جب اللہ نے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنایا ہے تو جن کو اللہ نے تھوڑی سی تکلیف میں رکھا ہے اور خراب حالات میں رکھا ہے انہیں چاہیے کہ وہ صبر سے کام لیں. وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور اللہ پاک جو کچھ کرتا ہے دیکھ کر ہی کرتا ہے. اور اللہ پاک تمہارے اعمال کو بھی دیکھ رہا ہے، تمہارے اخلاص کو بھی دیکھ رہا ہے، تمہارے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کو بھی دیکھ رہا ہے، اور تمہاری محنت جو تم دین کے لیے کر رہے ہو اس کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے اور اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں عطا فرمائے گا. ترجمہ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جس دن اللہ تعالیٰ انہیں جمع کرے گا اور ان کو بھی جن کی اللہ کے سوا یہ عبادت کرتے ہیں. فَيَقُولُوا، تو اللہ پاک فرمائے گا أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ، کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کر دیا تھا؟ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، یا وہ خود ہی راستے سے بھٹک گئے تھے. قَالُوا سُبْحَانَكَ، کہیں گے پاک ہے تو. مَا كَانَ يَنبَغِي لَنَا، یہ ہمارے لیے لائق نہیں تھا. أَن نَتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ، یہ کہ ہم آپ کے سوا کوئی دوست بنا لیتے. وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ، لیکن آپ نے ان کو ساز و سامان دیا اور ان کے باپ دادا کو بھی سامان دیا. حتیٰ نسوا الذکر، یہاں تک کہ وہ نصیحت بھول گئے. وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور ہو گئے ہلاک ہونے والی قوم. فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ، تو یقیناً انہوں نے تمہیں جھٹلا دیا ہے. بِمَا تَقُولُونَ، اس بات میں جو تم کہتے ہو. فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا، تو تم عذاب کو ہٹا لینے کی کوئی طاقت نہیں رکھتے. ولا نصرا، اور نہ کسی مدد کی. ومن یظلم منکم، اور جو کوئی تم میں سے ظلم کرے گا. نذقہ عذابا کبیرا، اسے ہم بہت بڑا عذاب چکھائیں گے. وما ارسلنا قبلک من المرسلین، اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی بھی رسول نہیں بھیجے. الا انہم لیأکلون الطعام، مگر بلا شبہ یقین وہ کھانا کھاتے تھے. وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، اور بازاروں میں چلتے تھے. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے. اتصبرون،
کیا تم صبر کرو گے؟ کیا تم صبر کرو گے؟ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور آپ کا رب ہمیشہ سے بہت دیکھنے والا ہے۔ آپ کا رب ہمیشہ سے بہت دیکھنے والا ہے۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔